اپنی سہولت کے لیے اچھے گھر کا انتظام کرے، اس لیے کہ میں سہولت اور راحت سے زندگی گزاروں، اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں واہ کیا گھر لیا ہے۔ اگر واہ کا سوچا تو یہ گناہ ہے۔ اپنی سہولت کے لیے لیا تو 1000 گز کا گھر لے لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے لیا تو 240 پہ بھی مواخذہ ہوگا۔ اور تیسری چیز، اپنی سواری کا انتظام کرے، اچھی سواری جو راحت والی ہو۔ حدیث میں اس کو المرکب الحنی کو بہترین نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ایسی سواری ہو جب کہیں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ آزمائش کا باعث نہ بنے، اس کی بائک ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے، وہ اس کو اسٹارٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو دھکے نہیں لگانے پڑتے، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا انتظام کر لے۔ نیک اور صالح بیوی، اس پر مال خرچ کرے، مہر دے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو شریعت نے متعین کی ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب مالی طور پر وسعت شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ کمیٹیاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ کمیٹی نکلے گی، پھر یوں کریں گے، پھر گھر لیں گے، پھر اس کے بعد یوں کریں گے۔ جب وہ گھر لیتے ہیں اس کو مر جاتے ہیں۔ جب مرتے ہیں تو وہ گھر اولاد کے لیے کافی نہیں ہوتا، اولاد آپس میں لڑتی ہے، اس کو تقسیم کرتی ہے، پھر اولاد کمیٹیاں ڈالنا شروع کرتی ہے، ان کا بھی سلسلہ اسی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے، آسانی ہے، راحت ہے، تو گھر لے لے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ذاتی مکان میں انسان زندگی گزارے۔ خوراک اچھی رکھے اپنی، تو خوراک سے اگر کچھ مال بچتا ہے علم کی تحصیل میں خرچ کرے، لیکن دکھاوا کسی چیز میں بھی نہ ہو، یہ تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر ریاکاری اور دکھلاوے کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی اذیت میں رہے گا۔ ریاکار شخص کو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو شرک کی سزا دیں گے، دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ ساری زندگی اذیت میں گزارتا ہے۔ اس کے لیے کیا، اس کو پتہ چلا یا نہیں چلا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ جبکہ مخلص شخص وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کس نے کیا کہا، وہ اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے۔ تو بخل سے اپنے آپ کو دور رکھے اور وصف سخا سے اپنے آپ کو متصف کرے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ ایمان والے بندے، اللہ کے خاص بندے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، کہ جہاں 2 روپے خرچ کرنے ہیں وہ 2 ہی خرچ کرتے ہیں، وہاں 4 خرچ نہیں کرتے۔ ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی دی ہے اور اس کے باوجود بھی تنگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی فقیروں والی گزارتے ہیں اور حساب کتاب ان کا بادشاہوں والا ہوگا، مال اتنا جمع کر کے چلے جاتے ہیں کہ حساب کتاب تو اپنے مال کا دینا پڑے گا، لیکن زندگی ساری انہوں نے فقیروں والی گزاری ہے۔ تو اللہ نے جب دیا ہے تو اس کو خرچ کرے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ تعالی، قریب من الجنت، قریب من الناس، بعید من النار، کہ سخی شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، کہ لوگوں کو کام آتا ہے، اور بعید من النار، اللہ اس کو آگ سے دور رکھتا ہے، یعنی جہنم سے اس کو اللہ دور رکھتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنت، بعید من الناس، قریب من النار، اور بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب تر ہوتا ہے۔ والجاہل السخی احب الی اللہ تعالی من عابد بخیل، اور اللہ کے ہاں وہ شخص کہ جو جاہل ہے، زیادہ عبادت نہیں کرتا، فرائض واجبات کا اہتمام کرتا ہے، لیکن سخی ہے، تو احب الی اللہ تعالی، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، من عابد بخیل، اس کثرت سے عبادت گزار شخص سے جو بخیل ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وسعت والا معاملہ ہو تو بخل نہ کرے،
شح کا شکار نہ ہو، اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، جتنی ضرورت ہے اپنی ضرورت بھی پوری کرے، اور اگر نہیں پوری کرے گا تو دنیا سے اسی طرح نکل جائے گا، بعد میں کسی نے بھی کچھ نہیں کرنا۔ اپنی زندگی میں جو کرے گا چاہے صدقہ خیرات ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ معمول ہے کہ مرتے وقت لوگ وصیت کرتے ہیں میرے مال میں سے اتنا مال وہ خرچ کر دیا جائے، جبکہ حدیث میں ہے کہ لا يتصدق الرجل في حیاته درہم خیر له من 100 درہم عند موته، کہ بندہ اپنی زندگی میں 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور مرنے کے بعد 100 درہم خرچ کرے، یہ 1 درہم اس سے 100 درہم سے زیادہ افضل ہے۔ اس کو آپ ذرا بڑھا کر اگر سوچیں تو ایک بندہ اپنی زندگی میں 1 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے اور مرنے کے بعد وارثوں سے کہتا ہے 1 کروڑ فلاں کام میں خرچ کر دینا، تو یہ 1 لاکھ زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ صدقہ ہے کہ جب بندہ صدقہ کر رہا ہے یہ ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے، اس کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، کل کا خوف بھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بھی ہے، مقام بھی ہے۔ بندہ مر گیا تو مال سے کیا کرے گا؟ اگر وصیت کرتا بھی ہے اس کا اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن زندگی میں خرچ کرنے سے 100 گنا کم کر کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ احادیث میں اکثر سنتے ہوں گے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں صحابی نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات کی تعداد بہت کم ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس بندے نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حدیث بیان